نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 267 جس سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، ایمان والو، ان پکیزہ کمائیوں میں سے اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے خرچ کیا کرو، اور اس میں سے گندے مال کو خرچ کرنے کا ارادہ مت کرو کہ اگر وہی تمہیں دیا جائے تو تم خود اسے ہرگز نہ لو، سوائے اس کے کہ تم اس میں چشم پوشی کر لو اور جان لو کہ بے شک اللہ بے نیاز لائق ہر حمد ہے۔ یہ آیت کریمہ کا شان نزول حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، انصاری صحابہ تھے، اصحاب میں سے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ یہ آیت کریمہ ہمارے حق میں نازل ہوئی کہ ہمارا کھجوروں کا کاروبار تھا، باغ تھے، کسی کی 10 کھجوریں تھی، کسی کی 5 تھی، کسی کی 20 تھی، اس طرح کا معاملہ تھا۔ تو ہم میں سے ہر کوئی قلت اور کثرت میں جو بھی معاملہ ہوتا، ہم کھجوروں کے خوشے جو تھے نا وہ لا کر ان کو لٹکا دیتے مسجد کے باہر۔ تو جو اہل صفہ جو ایک چبوترا تھا جہاں پر صحابہ کرام کی جماعت بیٹھ کر پڑھا کرتی تھی، اور بڑا غربت کا دور تھا جب مدینہ میں ہجرت کر کے آئے، تو ان کے پاس بھی کھانے پینے کا کچھ نہ ہوتا تھا۔ تو وہ جو اہل صفہ میں سے جس کو طلب ہوتی وہ وہاں پر آتا اور اس میں سے اس کو چھڑی وغیرہ لگاتے تو اس میں سے کھجوریں گرتی نیچے، تو اس میں سے وہ کھاتے۔ تو بعض جو صحابہ تھے نا وہ تو بڑی اچھی کھجوریں لے کر آتے، اور بعض جو تھے وہ جو کسی کام کی نہ ہوتی، رہند خوندی جو پنجابی جاندے اس طرح کے خوشے لٹکا جاتے ہیں۔ تو جب یہ معاملہ ہوا تو اللہ کریم نے منع فرمایا، کیا ایمان والو، کہ پکیزہ کمائیوں میں سے ایک تو پہلی بات اللہ کریم نے ذکر یہ فرمائی کہ حرام کی کمائی میں سے میری راہ میں مت خرچ کرو۔ پکیزہ کمائی کا مطلب طیب، جو رزق حلال تو نے کمایا ہے، نیک کمائی، اس میں سے خرچ کرو، اور پھر جو ہم نے تمہاری زمین سے نکالا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اناج جو نکلتا ہے تو اس کا تو ویسے تو عشر جو ہے وہ نکالا جاتا ہے نا زمین کے میں سے، اور صدقہ خیرات کی کوئی حد نہیں، یہ بات صدقے خیرات کی جا رہی ہے، عشر کی بات نہیں کی جا رہی۔ یہاں اللہ نے فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، ایک سال میں ایک دفعہ نہیں، یہ دائمی حکم ہے۔ جیسے مما رزقناہم ینفقون، جو کچھ ہم نے تم کو عطا کیا اس میں سے رزق کرو۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ جو اخرجنا لکم من الارض، جو کچھ میں نے تمہاری زمین میں سے نکال کر تجھے دیا اس میں سے بھی خرچ کرو۔ تو مدینے کے لوگوں کی زمینوں میں سے جو نکلتا تھا وہ کھجوریں ہی تھیں، وہ کھجوریں ہی تھیں۔ تو انہوں کو یہ حکم دیا گیا کہ ایک تو طیب مال سے میرے راہ میں خرچ کیا کرو، اور دوسرا جو زمین سے نکلتا ہے اس میں سے گندے مال کو میری رستے میں خرچ کرنے کا ارادہ مت کرو، کہ جس کا بازار میں ریٹ نہیں لگتا، یا جس کو کوئی نہیں لیتا، جس کو ہر کوئی نکھند دے، وہ لا کر اللہ کے رستے میں خرچ کر دینا۔ جی ہمارے گھروں میں یہ عام عادت ہوتی ہے، اور بری عادت ہے یہ، کہ جو کپڑا پسند نہ آئے، پھٹا ہوا ہو نا، وہ کسی غریب کو دے دے۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ بڑی گندی حرکت ہے۔ بھائی کسی کو آپ نے اگر دینے ہی ہیں تو اپنے اچھے کپڑے دیں جو آپ پہنتے ہیں نا، اس میں سے کسی کو دیں۔
جو آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی یہ بھی نشانی ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا کون؟ جو اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، یہ مومن کی نشانی ہے۔ تو اب جب ہمیں دینے کا وقت آتا ہے کسی کو تو کہتے ہیں وہ پرانے پڑے ہوئے ہیں نا، جو 2 سال پہلے جو میں نے سوٹ سلوایا تھا وہ دے دو کسی کو، اس کو پھینک دینا چاہیے ڈسٹ بین میں، روڑی پہ۔ لیکن یہ طریقہ جو ہے نا پھٹے پرانے اور نخند کپڑے کسی غریب کو دینا، اللہ کریم اس کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ کے راستے میں جب وہ بھی دیں تو اب تو یہ نص قرآنی سے اس بات کو یاد رکھیں، اب اللہ کریم خود فرما رہے ہیں، یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، کسی علماء کرام کا اجتہاد نہیں، اس میں اللہ کریم خود فرما رہے ہیں کہ گندے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ مت کرو۔ 3 باتیں اللہ کریم نے ارشاد فرمائی۔ ایک، پاکیزہ چیز میرے راستے میں خرچ کرو، یعنی کہ رزق حلال میں سے جو تم کماتے ہو، حرام کی کمائی میرے راستے میں مت خرچ کرو، خرچ کرو گے بھی تو میں قبول نہیں کروں گا، قبول نہیں کروں گا۔ دوسرا یہ فرمایا کہ جو کچھ زمین میں سے نکلتا ہے اس میں سے خرچ کرو، بے شک کمائی محنت تمہاری ہے۔ 2 4 5 مہینے جو ابھی فصل کاٹی ہے نا، چاول کی فصل کاٹی ہے لوگوں نے اور گندم کی بجائی کر رہے ہیں، تو 3 4 مہینے زمیندار کسان محنت کرتا ہے، تو اللہ اس کو کہہ رہا ہے بے شک تو کمائی کرتا ہے، محنت کر کے کرتا ہے، لیکن میرے راستے میں خرچ کیا کر۔ اور ساتھ یہ فرما دیا کہ اس میں سے وہ مال نہ خرچ کرنا جو تو اپنے گھر میں رکھنا پسند نہ کرے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَسْتُمْ بِأَخْذِهِ إِلَّا تُقْمِدُوا فِيهِ، اور اگر تم کو دیا جائے تو تم ہرگز اس کو نہ لو۔ وہ مال جو تم میرے راستے پر نکال کر کسی غریب کو، کسی فقیر کو، کسی مسکین کو صدقہ کر رہا ہے، ایسا مال کہ اگر خود تجھ کو دیا جائے تو اس کو قبول نہ کرے، بلکہ تم اس سے چشم پوشی کر لو، اس کی طرف دھیان ہی نہ کرو، ایسا گھٹیا مال۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ جو تم خود لینا نہیں چاہتے اس کو میرے راستے میں بھی خرچ نہ کرو۔ تو یہ اللہ کریم نے قاعدہ اور کلیہ بتا دیا خرچ کرنے کا کہ اللہ کی راہ میں جب بھی خرچ کر رہے ہیں بہتر خرچ کریں، بہتر خرچ کریں۔ نکھند چیزیں جو ہوتی ہیں نا، جو کسی کام کی نہیں ہوتی، ان کو کبھی نہ خرچ کیا کریں کسی پر، اس کو ضائع کر دیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کو ضائع کرنا بہتر ہے، کسی مسکین کو دے دو، یہ خیال گندہ ہے، یاد رکھیں۔ جب آپ دیکھیں مسکین کو دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مسکین کو دے رہے ہیں، آپ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، آپ اللہ کے ساتھ سودا کر رہے ہیں نا جی۔ اس بات کو نگاہ میں رکھیں کہ آپ اللہ کے ساتھ سودا کر رہے ہیں، دے آپ اللہ کو رہے ہیں، سامنے بے شک آپ کے اس کو مسکین فقیر کھڑا، تو اس کی پرہیز کریں۔ اللہ کے راستے میں جب بھی نکالیں اچھا مال نکالیں، اچھا مال نکالیں، تو تب اس کا اللہ کریم قبول بھی کرے گا اور اس کی جزا بھی رب کریم کی طرف سے آپ کو پھر ملے گی، دنیا میں بھی انعام ملیں گے اور آخرت میں تو پھر اس کا حصہ اللہ نے وعدہ فرما لیا۔ اور جان لو کہ بے شک اللہ بے نیاز اور لائق ہر حمد ہے، کہ اللہ کو دوبارہ اللہ کہ ان اللہ غنی، اللہ غنی ہے، وہ تو عطا کرنے والا ہے، وہ تمہاری ان صدقات خیرات کا اس کو کوئی سروکار اس سے نہیں ہے، نہ وہ محتاج ہے، وہ غنی ہے، وہ غنی ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں تم سے مانگ رہا ہوں، نہ، جو تم مجھ کو دے گا میں تمہیں اسے بہتر کر کے لٹاؤں گا۔ اور پھر یہ حمید، ہر قسم کی حمد جو ہے اسی کے لائق، ہر حمد کا وہ تمام تر حمدیں وہ اس کے لائق حمید ہے وہ۔ آگے اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم المغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ اور شیطان تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے، اور اللہ بہت وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان جو ہے نا حقیقت میں وہ تمہیں خوف دلاتا ہے، تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے
کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، بڑی محنت سے تو مال کماتا ہے، کہیں غریب نہ ہو جائے، مسکین نہ ہو جائے۔ تو یہ خوف جو ہے نا وہ انسان کے سینے میں شیطان ڈالتا ہے، اور جب کہ اور ساتھ بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور ساتھ یہ کہ اللہ جو ہے وہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے کہ اب اگر تم شیطان کی بات کو نہ مانو اور میری بات پر یقین کرتے ہوئے تم میرے راستے میں خرچ کرو گے تو میں تمہارے ساتھ یہ وعدہ کیا کرتا ہوں کہ تمہیں بخش بھی دوں گا اور تم پر فضل بھی کروں گا۔ اور اللہ بڑی وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے کہ اللہ کے پاس ہر چیز جو ہے نا وہ وسیع ہے، کمی اس کے گھر میں کسی چیز کی نہیں ہے، اور ہر چیز کو وہ خوب جاننے والا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اے ابن آدم خرچ کر، میں تیری ذات پر خرچ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو میرے راستے میرے نام پر خرچ کر، میں تجھ کو عطا کرتا تیری ذات پر خرچ کروں گا۔ اور یہ صحیح بخاری کی ہے 3 جلد کی حدیث نمبر 323 کہ تو میرے راہ میں خرچ کر، میں تیری ذات پر خرچ کروں گا۔ اور 324 اس کے ساتھ حدیث مبارک ہے، وہ بھی صحیح بخاری کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیواں اور مسکینوں کے لیے محنت اور مزدوری کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا یا رات کو عبادت کرنے والا اور دن کے روزے رکھنے والوں کی طرح ہے۔ یعنی کہ جو بندہ کسی مسکین کی، فقیر مسکین کی اور کسی بیوہ کی محنت اور مزدوری کرنے والا، کہ اس کی مشکلات کو دور کرنے والا، اس کے معاملے میں اس کے رستے کو آسان کرنے والا، اس کی مدد کرنے والا، اس کا ساتھ دینے والا، مزدوری کرنے سے مراد یہ ہے۔ آقا نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا یا رات کو عبادت کرنے والا اور دن کو روزے رکھنے والے کی طرح ہے۔ یعنی کہ اللہ کے نزدیک جو اتنا بڑا عبادت ہے کا درجہ ہے یہ کہ کسی غریب مسکین اور خاص کر بیوہ اور اس کے ساتھ یتیم کو بھی ملا لیں، کہ جن کا کوئی آسرا نہیں ہوتا، ان کا آسرا بننا، ان کا معاشرے میں آسرا بننا اللہ کے نزدیک اتنا بڑا اجر ہے کہ جیسے تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے نکلا ہے، جیسے تو ساری رات جا کر اللہ کے سجدے کر رہا ہے، اور اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے تو پھر سارا دن روزہ رکھنے والا ہے، روزے رکھنے والا، راتوں کو جاگراتے کرنے والا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، ایک عمل کے بدلے 3 قسم کی فضیلتیں انسان کو ملتی ہیں۔ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں، اور دوستو خرچ بھی کیا کرنا، اللہ کی عطا میں سے ہی خرچ کرنا ہے نا۔ بے شک ظاہری طور پر محنت اللہ جو ہے نا، ظاہری طور پر محنت تو بندے کی ہوتی ہے، عطا تو اللہ کرتا ہے دینے والا۔ وہ اگر نہ چاہے تو جتنی مرضی محنت کرتا پھر نہ تو، اگر وہ نہ چاہے تو وہ اس کی چاہت پر ہے، اس کی دین پر ہے۔ پھر بھی اللہ کریم کہتا ہے کہ اگر تم میرے دیے ہوئے میں سے بھی خرچ کرے گا تو میں تمہیں اجر عطا کروں گا اور تم پر فضل کروں گا اور تجھ کو بخش دوں گا۔